कैसे हो दोस्तों, ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। और मेरे इंडियन नाचा टापा कौम, आप कैसे हो भाई लोग, आप सब ठीक हो, खैरियत से हो। यार ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, पाकिस्तान की फ़ौज, इसके जितने भी जनरल हैं ना, खुदा की कसम ये लिटरली भेड़ियों जैसे हैं। ये जैसे जंगल में वो भेड़िए होते हैं ना, उनके हत्थी को बंदा चढ़ जाए तो वो मांस नोच नोच के खाते हैं। ऐसे ही जो हमारी पाकिस्तान आर्मी के जनरल है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान में लिटरली वैसे ही वो पूरे पाकिस्तान का मांस नोच नोच के खा रहे हैं। और ये अकेले नहीं खाते आर्मी वाले, इन्होंने अपने नीचे ना अपनी मसरी भी रखी होती है। ये सिविल लोगों को भी अपने साथ में लाते हैं, जिन्हें मुल्ला टैप, जो मौलवी टैप होते हैं, जिनके पास मस्जिद के खतीब होते हैं, जो मेंबर पे बैठ के दीन को यूज़ करते हैं, ऐसे लोग इन्होंने बहुत पाले होते हैं। मैं 2-3 लोगों की मिसालें आपको देता हूँ। इनका जो सबसे बड़ा डॉग इन्होंने पाला हुआ है ना, जो अभी तक पागल तो हो गया लेकिन अभी तक उसको मारा नहीं किसी ने, वो है वो लाल टोपी वाला जैद अहमद, जो उस दिन मराना पे भौंक रहा था। वो कह रहा था जो बंदा आर्मी के खिलाफ बोले उसकी गर्दन काट दो, उसकी टांगे काट दो। तो वो इतना पागल टाइप आदमी जैद अहमद है, वो भी आर्मी का ना कुत्ता है, आर्मी के टुकड़ों पे पलता है। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा डॉग था ना, वो था आफत सईद। आफत सईद तो इतना दरिंदा किस्म इंसान था ना, खुदा की कसम। उसका नाम देखो, सैयद आफत सईद, लेकिन उसके काम देखो। वो पंजाब के लड़कों में सिर्फ उसने लश्कर तैयबा के नाम की एक उसने वो अपनी ऑर्गेनाइज बनाई हुई है। वो पंजाब के लड़कों को जो बेरोजगार है बेचारे, या जो तंग है, जिनको काम शाम नहीं मिल रहा, उनका वो ब्रेन वॉश करता था कि तुम जहाद करो, दुनिया तो 4 दिन की है, दुनिया तो कुत्ते की हड्डी है, तुम दुनिया छोड़ो, तुम वहाँ पे कश्मीर में जाके लड़ो, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को मारोगे जन्नत में जाओगे, 70 हूरें मिलेगी। दुनिया में कोई औरत उसको मिली नहीं है और उसको 70 हूरों का लालच दे रहा है कि वहाँ पे जहाद करो, कश्मीर में चले जाओ, ये करो। वो आफज सईद इस किस्म का दरिंदा इंसान। मैं ना 90s के दौर में देख रहा था, अप्रोक्सीमेटली 95 से 96 से हमारे गांव में जो शॉप होती थी ना, मतलब करियाना की, हर जगह पे इनका गला पड़ा होता था। चंदा बराए लश्कर तैयबा, जहाद फी सबिलिल्लाह, पता नहीं क्या क्या। अभी किस चीज़ का जहाद करना है भाई, मुझे ये बताओ। पाकिस्तान की फ़ौज आज़ाद कश्मीर को छोड़ो, जो हमारे कंट्रोल में, पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है, उसको तो लूट लूट के खा ही रही है, उल्टा पाकिस्तान को खाना स्टार्ट कर दिया है। हमारी फौज तो केपी को खा रही है, बलोचिस्तान को खा रही है, हम पंजाबियों को खाना स्टार्ट कर दिया है। तो कौन सा इंडिया वाला कश्मीर हमारी तरफ आएगा? उनके पास मतलब 100 रुपए का लीटर तेल उनको मिल रहा है वहाँ पे, तो वो इधर आ जाए भाग के पाकिस्तान में, ताकि 400 का, 500 का, 300 का लीटर तेल उन्हें लेना पड़े, आगे तरह के भूखे मरे हमारे साथ मिलके। तो शर्म आनी चाहिए यार। ये उन कश्मीरियों को बेचारे, वो इंडिया के साथ खुश हैं, अपनी अच्छी अच्छी खासी ज़िंदगी भी जी रहे हैं, तो हम लोग इधर लोगों को वैसे बगला रहे हैं, जिहाद कर दो, वो कर दो, उनके साथ जुल्म हो रहा है। अभी तो जो अभी पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान की आर्मी ने कर दिए हैं ना, किसी भी बाशऊर पाकिस्तानी को तो ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है। आप कंपैरिजन करके देख लो कि इंडिया ज़्यादा उधर के कश्मीर में जुल्म कर रहा है, या हमारी आर्मी हमारे इस्लामाबाद में ज़्यादा जुल्म कर रही है। इंडिया का हम बोलते हैं उन्होंने एक बंदा मार दिया कश्मीरी, ये कर दिया, तो हमारी आर्मी ने क्या किया नवंबर में, 26 नवंबर लास्ट ईयर, इन्होंने तो शरियाम पूरी पाकिस्तान के अवाम पे सीधी गोलियां मारी हैं, सैकड़ों लोग इन्होंने मार दिए हैं, उनकी लाशें गैप कर दी हैं, पता नहीं क्या कर रहा है। हमारी आर्मी खुद दरिंदा बनी हुई है, पाकिस्तान को मारने पर दौड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे बंदे ट्रेन कर करके नौजवानों को गुमराह कर करके इंडिया में भेज रहे हैं, जाओ जी इंडिया में जाके जहाद करो, उनको मार दो, ये कर दो। तो इसने कितने आफत है, इतने यंग लड़के। बुरहान वानी में नया ना तब स्विट्जरलैंड आया था, बुरहान वानी का मैं इंटरव्यू सुना था आफत सईद के साथ, तो उसका ब्रेन वॉश कर रहा था ये। अभी मुझे बताओ यार, वो इंडिया जो कश्मीर वाले, श्रीनगर वाले, वो इतनी अच्छी उनकी लाइफ गुजर रही है, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है, अरबों बिलियन डॉलर लगा रहा है, आप उनको तरकीब देते रहते हो, इधर आ जाओ, हमसे मिल जाओ। कौन पागल है? हमारा खुद का पाकिस्तानी, कल या किसी एजेंसी ने रिपोर्ट शाया की है कि पिछले 1 साल में 17 लाख तो पाकिस्तानी बेचारे पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं। कोई समंदर के जरिए यूरोप आ रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई भाग के अपनी जिंदगियां और मौत का वो फिक्र करने के बगैर वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, भूख की वजह से और बलियास की वजह से और आर्मी जर्नैलों की दरिंदगी की वजह से। हमारे खुद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। 17 लाख 1 साल में ये रिकॉर्ड ही है, लोग छोड़ गए हैं। कोई समंदर में डूब के मर रहा है, कोई कश्ती उल्ट रही है, कोई क्या हो रहा है। तो आप लोग उनको कह रहे हो को अच्छी खासी जिंदगी अपनी ना छोड़ दें इंडिया से और पाकिस्तान में आ जाए जहन्नम में।
ابھی دیکھو جو جتنا پچھلے 2-3 سال میں نے پہلے بھی یہ بات بولی ہے کہ جتنا ظلم آرمی نے کیا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں، ہماری آرمی، پاکستان کی آرمی، انڈین آرمی نہیں، ہماری آرمی، جس کو دل کرتا ہے اغوا کر لیتے ہیں، 6 منتھ کڈنیپ رکھتے ہیں. دیکھو عمران ریاض پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے، وہ کیسے بیچارہ، وہ اربوں روپے کا اس کے پاس پراپرٹی ہے، کروڑوں روپے کی، اس کو بھاگنے بھی نہیں دے رہے تھے، اس کو کٹ لگا رہے تھے پچھلے 3 سال سے، 2 سال سے اس کو مارتے تھے، اٹھا لیتے تھے، اس کی بیوی بچے سب کو تنگ کر رہے تھے، اور اس کو پاکستان چھوڑنے بھی نہیں دے رہے تھے لیگل طریقے سے کہ ویزا لے کے کہیں اور چلا جائے. وہ بیچارہ ڈینکی لگا کے ارب پتی ہونے کے باوجود وہ پاکستان سے چوری ڈینکی لگا کے بھاگ گیا. تو یہ تو ہماری آرمی ہمارے ساتھ کر رہی ہے، پاکستانیوں کے خلاف ساتھ کر رہی ہے. تو آپ لوگ یہ حافظ سعید رنگے، حافظ سعید جیسے گھٹیا انسان، یہ جوان ینگ لڑکوں کو 22 سال کے 25 سال کے لڑکوں کو کلیشن کو دے کے بھیج دیتے ہیں انڈیا، جاؤ جا کے لڑو، پھر ان کا آگا پیچھا بھی کوئی نہیں ہے، یا تو ان کے بیک اپ پہ ہو، آرمی بھی جا کے ساتھ لڑے، کچھ بس مرنے کے لیے چھوڑ دیتے، جو بیٹا 2 ہندو مار دو. یہ آپ ذرا سوچو، یہ حافظ سعید جیسے درندوں نے یا ظالم انسانوں نے پورے پنجاب کی، ان کے بلکہ صرف لاہوری یا پنجابی، کیونکہ وہ لاہور کے نزدیک ہے نا، مرید کے رہتا تھا وہ، تو اس لیے میں پنجابی لاہوریوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہتھے پٹھان بھی بہت جڑے ہیں. تو یہ لوگوں کو گمراہ کر کے، ان کو برین واش کر کے، اس نے پتہ نہیں کتنی نوجوان نسل، سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نوجوان لڑکے ہیں 20 سے 25 سال کی ایج کے، جو اس حافظ سعید نے کلیشن کو دے کے انٹر کروائے ہیں، بارڈر پار کروایا ہے LOC کا، اور انڈیا کی آرمی سے مروایا اس درندے انسان حافظ سعید نے. اللہ کا شکر ہے پاکستان آرمی تو ایسے ظالموں کو پیسے دیتی ہے اور اپنا کام نکلواتی ہے. ایسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آرمی تو صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ زندہ رکھنے کے لیے انڈیا کے ساتھ پنگے لیتی رہتی ہے، تاکہ ادھر دہشت گردی کروائے، بم بلاسٹ کروائے، اور انڈیا ہمارے لوگوں کو مارے، تو پھر پاکستان میں یہ رولا ڈال دیں کہ انڈیا اٹیک کرنے والا، انڈیا اٹیک کرنے والا، تاکہ پوری پاکستانی قوم میں یہ جذبہ رہے گا، ہاں پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان یہ کر دے گا، انڈیا تو راکشس ہے، وہ ہمیں کھا جائے گا کہ اگر آرمی نہ ہو. تو یہ ساری فضولیات حرکتیں جو نا پاکستان کے جرنیل کرواتے ہیں آرمی کے، یہ ایسے حافظ سعید جیسے درندوں کو پال کے. وہ لوگوں کے مسجد میں بیٹھ کے، مسجد میں ممبروں کے بیٹھ پہ خطبے دے رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے خلاف جہاد، یہ کر دو، وہ کر دو، جنت میں جاؤ گے، ہورے یار ویٹنگ فار یو، 70 ہورے ہوئے، پتہ نہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں. میں گندی بات نہیں کرنا چاہتا، ہوروں کو تو جب وہ ڈسکرائب کرتے ہیں نا تو ویسے ہی بندہ پاگل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے ایک مولوی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اتنی اتنی موٹی اس کی آنکھیں ہیں ہور کی، اور وہ اس کی اسمیل بہت پیاری ہوتی ہے. تو میرا تو ویسے ہی دل کر رہا تھا میں اپنا گلا کاٹ کے نا خود ہی مر جاؤں، ہور کے پاس پہنچ جاؤں. تو بھائی یہ بہت برین واش کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے آرمی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، لیکن اس کو امریکہ نے پٹا ڈالا ہے ابھی حافظ سعید کو، تو مجبوراً آرمی کو اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ درندہ انسان جتنی پاکستان کی نسل بگاڑ رہا تھا نا، کوئی بندہ نہیں بگاڑ رہا. تو یہ بہت گندے. میں نا پاکستان سے چھنگا مانگا سے ہوں، اور میرے چھنگا مانگا سے بھی بہت لوگ نا اس طرح جاتے تھے لشکر طیبہ سے مل کے، کدھر جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے، اور بڑے فخر سے جاتے تھے، اور ان کی لاشیں آتی تھی، ان کے گھر والے بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بیٹا تو شہید ہو گیا. تو مجھے تو پتا تھا جو بھی ادھر جہاد کے لشکر طیبہ کے ہاتھ، حافظ سعید اس درندے کے ہاتھ میں جو لڑکا آ جاتا ہے نا، اس کی پھر لاش ہی آتی ہے واپس. کئیوں کی لکی جو ہوتے ہیں قسمت والے ان کی آتی ہے، ورنہ لاش بھی نہیں ملتی. تو میں نے نا 2015-16 میں اس کی ایک ٹیلی فون ایک کال تھی برہان وانی کے ساتھ. میں تب سوئٹزرلینڈ تھا، 2015 یا 16 کی بات ہے. تو وہ پاکستان کے سارے چینل لائیو دکھا رہے تھے، یوٹیوب پہ بھی تھی، ابھی بھی ہوگی اگر انہوں نے ہٹائی نہیں تو یہ جب برہان وانی، میں نے برہان وانی دیکھا، بہت ہی ینگ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ہینڈسم لڑکا تھا، ینگ تھا بیچارہ. تو وہ جب اس کے ساتھ کنورسیشن کر رہا تھا نا، جو ان کی باتیں ہو رہی تھی، اس کو یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ مر جو اللہ کی راہ پہ، ختم کر دو ہندوؤں کو. اب وہ ایک بندہ جائے گا 7 لاکھ انڈین فوج اکیلا مار دے گا. اس کو کہہ رہا ہے کلیشن لے لو، جہاد کر دو، ہورے تمہارا ویٹ کر رہی ہیں، تم دنیا تو فانی ہے. اگر دنیا فانی ہے تو کتے تو خود مر جا. تو نوجوان لڑکوں کو کیوں یہ بول رہا ہے کہ دنیا فانی ہے تو ہم نے ایک دن مرنا ہے. اس بیچارے نے اس برہان وانی کا اتنا برین واش کیا. وہ بیچارہ ینگ تھا، پتہ نہیں اس کا اپنا بھی کوئی پرابلم ہوگا، تو اس نے ہتھیار اٹھا لیا، کلیشن اٹھا لی. قسم اللہ کی میں نے جب اس لڑکے کو دیکھا نا، جب یہ حافظ اس کے ساتھ بکواس کر رہا تھا، تو مجھے وہ ڈیڈ باڈی نظر آ رہا تھا لڑکا. تب تو وہ زندہ تھا، اس نے پٹی شٹی بنی ہوئی تھی گرین کلر کی، تو لٹرلی مجھے وہ ڈیڈ باڈی لگ رہا تھا. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکا مر گیا، یہ تو ابھی اس کی آتما بھڑک رہی ہے. کیونکہ جس رستے پہ وہ جا رہا تھا، یا لشکر طیبہ کے وہ ہتھی آ گیا تھا، حافظ سعید کے ہتھی آ گیا تھا، تو اس کے بعد تو موت ایسی تھی.
تو میرا تو بس نہیں چلا، ورنہ میں اس لڑکے کو کال کرتا، اس کو بولتا کہ بھائی اس درندے سے بچو، اپنے ماں باپ کا سوچو، اپنے بہن بھائیوں کو سوچو، یا اپنی بیوی بچوں کو سوچو، اس کی جان چھوڑو درندے کی، یہ تمہیں مروانا چاہ رہا ہے بس۔ تو بھائی لوگوں، ہمارے جو پاکستان آرمی کے جرنیل ہیں نا، ان کے دو کتے تو ہو گئے فیل۔ ایک تو پاگل ہو گیا نا، وہ زید احمد اور لال ٹوپی والا، وہ تو مینٹل ہو گیا، وہ تو بیکار ہے، کسی ان کے کام کا نہیں ہے، وہ تو بس ٹی وی پہ آ کے پہنچ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اس کو نا ہمارا پاکستان کا کوئی مین اسٹریم کا چینل اس کو لائیو لیتا بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہی ہے پاگل ہے، کیونکہ وہ بونگتا ہے، لٹرلی وہ بونگتا ہی ہے، اس کی یہ باتیں سنی نہیں جاتی یار، وہ اتنی بکواس کرتا ہے۔ دوسرا ان کا جو کتا تھا درندہ، وہ حافظ سعید، وہ تو اللہ کا شکر ہے ابھی جیل میں ہے۔ ان لوگوں نے آرمی جرنیل آرام سے نہیں بیٹھے، ان لوگوں نے ایک اور ملڑ پیدا کر لیا، اور سعد رضوی دیکھو اس کو کیسے مذہب کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ سیاسی پارٹی ہے، وہ سیاست کرتا ہے، اس کی پارٹی کے بندے ایم پی اے کا ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستانی باشعور ہو چکے ہیں، ویسے لانتی لوگوں کو ووٹ ہی نہیں دیتے، ان کو کبھی ایک سیٹ بھی نہیں ملی ان کو۔ لیکن دیکھو ایک بندہ سیاسی پارٹی سیاست کر رہا ہے، اور اس نے پارٹی کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ کیا نام ہوگا؟ یہ تو سیدھی ریلیجیس ایموشنل بلیک میلنگ ہوگی۔ مطلب وہ کسی کے پاس جائے گا کہ میری پارٹی ہے لبیک یا رسول اللہ، تم نبی کو یا رسول اللہ کو لبیک نہیں بولو گے، تو ہر بندہ کہے گا ہاں یار میں تو بولوں گا۔ تو پاکستان میں جہل بھی بہت ہے، جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لٹرلی تو پاکستان میں بہت کم ہے، تو گاؤں کے سارے لوگ بس ان کا نعرہ سنتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں نبی کی پارٹی ہے، تو بس اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ دیکھو پہلے اس کا باپ لنگڑا جب روڈ پہ نکلتا تھا تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے پیچھے نکل آتے تھے، یہ اتنی جہالت پنجاب میں بھری ہوئی ہے۔ ابھی دیکھو وہ مر گیا، وہ آرمی نے مروایا اس کو زہر دے کے، کیونکہ لنگڑا تو اس کی حرکت بہت گندی تھی، تو ابھی اس کا بیٹا انچارج بن گیا، تو وہ کب اس کو آرمی یوز کرتی ہے؟ جب آرمی دیکھتی ہے کہ ہم نے حکومت سے کوئی کام کروانا ہے یا حکومت ہماری بات نہیں مان رہی، تو اس لنگڑے کے بیٹے کو وہ چابی لگاتے ہیں کہ روڈ پہ آ جاؤ، وہ روڈ بلاک کر دیتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، تو یہ دھندا چل رہا ہے۔